بسم الله الرحمن الرحيم. الغريب النسبي أو الفرد النسبي تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. جی آج کے سبق میں ہم غریب کی جو دوسری قسم ہے تو وہ فرد نسبی ہے، غریب نسبی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. جی اس سے پہلے ہم نے کتاب کا مقدمہ وہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد جو بعض اصطلاحات تھیں، حدیث، مصطلح الحدیث، سند، متن، حافظ، محدث، حاکم، اسناد کسے کہتے ہیں، مسند کسے کہتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد ہم نے خبر اور حدیث کی تقسیم پڑھنا شروع کی. یہ کہ راویوں کی عادت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، ہم تک روایات پہنچنے کے اعتبار سے حدیث دو قسم پر ہے، خبر متواتر اور خبر واحد. خبر متواتر پھر اس کی دو قسمیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. اور خبر متواتر کی تعریف میں جو شرائط تھی وہ ہم نے پڑھی اور کن کتابوں میں اس کا وجود ہے. خبر متواتر کا حکم یہ علم ضروری اور علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے. دوسری قسم خبر واحد تھی کہ خبر واحد وہ ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہوں. پھر خبر واحد کی تین قسمیں تھیں، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب. خبر مشہور ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ من طبقات السند ما لم یبلغ حد التواتر. اور اس کی مثال بخاری کی جو 100ویں حدیث ہے 100 نمبر پہ، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا. یہ والی مثال تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے مستفیض بھی پڑھا. مستفیض اور مشہور کے درمیان محدثین کے کیا اقوال ہیں. بعض چیزیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں لیکن وہ مشہور غیر اصطلاحی ہوتی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ وہ مشہور کی اصطلاحی تعریف کی شرائط اس میں موجود نہیں ہوتی. اس کی ایک ہی سند ہوگی لیکن وہ مشہور ہوگی. اور بعض بے اصل باتیں وہ بھی مشہور ہو جاتی ہیں. خبر عزیز وہ ہے کہ جس کے سند کے تمام طبقات میں راوی دو سے کم نہ ہوں. بعض میں اگر زیادہ ہو لیکن ایک طبقے میں دو رہ جائیں. لأن العبرة للأقل، کیونکہ اعتبار سب سے کم طبقے کو ہے تو اسی وجہ سے اسے عزیز کہا جائے گا. اور اس کی مثال بخاری اور مسلم کی، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. پھر اس کے بعد خبر واحد کی تیسری قسم خبر غریب. خبر غریب یہ وہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والا یہ ایک راوی ہو اور یہ تفرد سند میں کسی بھی مقام پر یہ آ جائے تو اسے غریب کہا جائے گا. پھر ہم نے یہ وضاحت کی غریب کی دو قسموں میں، غریب مطلق. غریب مطلق یہ اصل سند میں یہ غرابت یہ پائی جاتی ہے. تو پھر ہم نے وضاحت کی کہ صحابی کی غرابت یہ روایت کو نقصان نہیں پہنچاتی. ہاں البتہ کسی اور صحابی سے وہ روایت وہ منقول نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ جس میں تابعی وہ اس میں اکیلا ہو تو پھر یہاں پہ پھر تابعین کی غرابت میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کی یہ غرابت، اس کی یہ انفرادیت یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کے دلائل اور قرائن وہ دیکھے جائیں گے. غریب مطلق ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ دیتے ہیں، غریب مطلق یہ وہ غریب ہے کہ جس کی ایک سند ہوتی ہے. جس کی ایک سند ہوتی ہے
صحابی اس صحابی کے علاوہ کوئی اور صحابی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد تابعی وہ اکیلا ہے، تو اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تفرد یہ تابعی کے بعد بھی دیگر طبقوں میں بھی یہ تفرد باقی رہے تا آخر سند. یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سند کے کسی بھی مرحلے میں وہ روایت وہ مشہور ہو جائے، یہ تفرد بعض طبقات تک آ جائے، جیسے مثلا بخاری کی پہلی اور آخری حدیث میں یہ تفرد 4 طبقات تک چلا جاتا ہے، اور پھر چوتھے طبقے کے بعد پھر یہ روایت یہ مشہور ہو جاتی ہے، اور وہ مصنف تک وہ غرابت جو ہے وہ نہیں پہنچتی، بلکہ مصنف تک پہنچتے پہنچتے وہ روایت وہ مشہور ہو چکی ہوتی ہے. کہ آج ہم غریب نسبی پڑھیں گے، یا اسے فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے. تعریفہ، کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ، غریب نسبی یا فرد نسبی یہ وہ غریب ہے کہ جس میں غرابت یہ سند کے درمیان میں پائی جائے، اثنا درمیان میں یہ غرابت یہ پائی جائے. درمیان میں کیا معنی؟ درمیان میں مطلب یہ ہے ایرویہ اکثر من راون، کہ روایت کیا ہو اس خبر کو اس حدیث کو اکثر من راون، کہ ایک سے زیادہ راویوں نے، من راون ایک سے زیادہ راویوں نے اسے روایت کیا ہو، فی اصل سندی، سند کے اصل میں، یعنی مطلب یہ سند کے اصل میں، یعنی صحابہ اس میں متعدد ہوں. اس طرح غریب مطلق میں ہم نے کہا کہ اس میں صحابی صرف ایک ہوتا ہے، صحابی ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اصل سند میں صحابہ متعدد ہوتے ہیں، صحابہ اس میں متعدد ہوتے ہیں. ہاں آگے بعض کسی خاص سند میں تفرد وہ رہ جاتا ہے، جیسے ہم آگے وضاحت کرتے ہیں. ایرویہ اکثر من راون فی اصل سندہ، یہ کہ روایت کرے اسے ایک سے زیادہ راوی فی اصل سندہ، سند کے اصل میں. ثم ينفرد بروایتہ راو واحد، ہاں البتہ اس روایت کو پھر ایک راوی اکیلا روایت کرے، عن اولئک الرواتی، یہ ان راویوں سے، یہ ان راویوں سے یہ ایک منفرد شخص وہ یہ اکیلا اسے وہ روایت کرے. یہ آگے اس کی مثالیں یہ میں دے رہا ہوں جی، اور یہ نہایت غریب نسبی جب تک اسے مثالوں کے ذریعے، اب یہاں پہ یہ مثالیں یہ دی گئی ہیں، لیکن یہ مثالیں جب تک اسے کھول کر بیان نہ کیا جائے تو عام طور پہ جتنے دروس یہ میں نے سنے ہیں اس حوالے سے، تو کوئی بھی ان مثالوں کی یہ وضاحت یہ صحیح طور پہ نہیں کرتا. کہ اس کی یہ مثال کیا ہے؟ حدیث مالک عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر. یہ امام مالک کی یہ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم ان کتابوں میں نیچے حوالہ یہ دیا ہے. بخاری نے کتاب الایمان میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. یہ اب مالک زہری سے اور زہری انس ابن مالک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، اور ان کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، خود تھا. یہ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے تفرد بہ مالک عن الزہری، مالک جی اس روایت میں زہری سے متفرد ہے، یعنی اس حدیث میں اس سند میں یہ جو غرابت کی نسبت ہے یہ مالک کی طرف کی جاتی ہے، یہ کہ مالک اس حدیث کے بیان کرنے میں اکیلا ہے. کہ اب اوپر کی تعریف کو اگر ہم اس تعریف پر اپلائی کرنا چاہیں، اس کا اطلاق یہاں پہ ہم کرنا چاہیں،
تو اوپر انہوں نے کہا کہ ایرویہ اکثر من راون فی اصل سندہ، بظاہر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی اسے روایت کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل سند میں ایک سے زیادہ راویوں نے اسے روایت کیا ہوگا۔ اسی طرح اصل سند یہاں پہ مالک سے پہلے زہری تابعی کا نام بھی آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ زہری کے علاوہ دیگر تابعین نے بھی یا زہری نے کسی اور صحابی سے بھی اس روایت کو سنا ہوگا، یہ بھی احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انس کے علاوہ جو دیگر صحابہ ہیں، مثلا ان کے نام میں لیتا ہوں، دیگر صحابہ ہیں تو ان سے ان کے شاگردوں نے اس روایت کو نقل کیا ہوگا۔ عام طور پہ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ انس کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، زہری کے علاوہ دیگر تابعین نے بھی اسے روایت کیا ہے، لیکن پھر ان تمام لوگوں سے اکیلے مالک نے اسے روایت کیا ہے۔ بظاہر اس کلام سے یہ لگتا ہے تفرد بھی مالک عن الزہری، کہ مالک پھر اس میں اکیلا رہ گیا ہے، تو اسی لیے اس طبقے میں مالک کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، تو اسی وجہ سے یہ نسبت مالک کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تفرد بھی مالک عن الزہری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی دیگر اسانید ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ جو حدیث ہے ان النبی دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، اس حدیث کی دیگر اسانید ہیں، دیگر صحابہ سے بھی ہیں، دیگر تابعین سے بھی ہیں، لیکن جو ان تمام اسانید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں اگر کوئی ایک سند وہ ثقہ راویوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے کوئی ایک سند اگر وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے اور سب سے زیادہ صحیح ہے تو وہ یہی مالک عن الزہری عن انس کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ مالک کی طرف یہ تفرد کی نسبت جو کی جا رہی ہے تو یہ صرف ثقہ ہونے کے اعتبار سے، صحیح ہونے کے اعتبار سے، یہاں پہ اس اعتبار سے یہ تفرد کی نسبت مالک کی طرف نہیں کی جا رہی کہ اکیلے صرف مالک ہی اسے روایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تفرد به ثقۃ وهو مالک، اس پر ایک ثقہ راوی نے اس روایت میں تفرد کیا ہے اور وہ امام مالک ہے۔ امام مالک کے علاوہ جتنے دیگر راوی ہیں وہ تمام کے تمام امام مالک کے مقابلے میں غیر ثقہ ہیں۔ اسی لیے آگے آپ اگر یہ انواع دیکھیں من انواع الغریب النسبی، تو اس میں ایک یعنی غریب نسبی کی اقسام مختلف ہیں، تو ان میں پہلے نمبر پہ انہوں نے جو یہ پہلی قسم لکھی ہے تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، کسی حدیث کی روایت میں ایک ثقہ راوی کا تفرد، اور آگے پھر لکھا ہے کقولہم، محدثین کا یہ قول، لم یروہ ثقۃ الا فلان، کہ اسے کسی ثقہ راوی نے اس روایت کو روایت نہیں کیا الا فلان مگر فلاں نے۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے لم یروہ، یہ جو حدیث ہے ان النبی دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، لم یروہ ھذا الحدیث ثقۃ، اس حدیث کو کسی ثقہ راوی نے روایت نہیں کیا الا فلان اے الا مالک، سوائے مالک کے اس حدیث کو کسی ثقہ راوی نے روایت نہیں کیا۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ تو یہاں پہ یہ جو تفرد کی نسبت یہ ثقہ ہونے کے اعتبار سے امام مالک کی طرف یہ کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے جتنے دروس یہ میں سنتا ہوں علماء کے، تو کوئی بھی اس کی وضاحت یہ نہیں کرتا۔ یہ الحمدللہ یہ اس پر یہ علماء کی اگر کتابیں دیکھی جائیں
تو اسی وجہ سے انسان اس حدیث کے تحقیق اور تلاش میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے تو غریب نسبی کی تعریف میں کہا کہ ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ، یہ اصل سند میں اس سے ایک سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہوگا. تو پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کنوں نے اسے روایت کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر نے، ویسے تو دیگر علماء نے بھی یہ اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کی اسانید وہ ذکر کی ہیں، اشارات کیے ہیں، لیکن ابن حجر نے اپنی دو کتابوں میں، ایک تو انہوں نے فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے اس میں اس روایت کی تمام اسانید انہوں نے نقل کی ہیں، اور ان کی دوسری کتاب ہے مقدمہ ابن الصلاح پر جو ان کے نکت ہیں، النکت علی کتاب ابن الصلاح لابن حجر، تو اس میں انہوں نے اس مثال کے تحت وہ تمام اسانید وہ نقل کی ہیں، اور باقاعدہ ان تمام اسانید کا جو ضعف کا سبب ہے، کمزوری کا سبب ہے کہ اس میں کیا کمزوری ہے، تو باقاعدہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. جیسے یہاں پہ میں اس کا ایک خلاصہ وہ یہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ابن حجر ان کی کتاب ہے النکت، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، اور فتح الباری میں بھی. جیسے النکت میں تیسری جلد میں صفحہ نمبر 16 سے 29 تک ان تمام صفحات میں انہوں نے ان تمام اسانید کو تفصیلاً ذکر کیا ہے. جی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ انہوں نے یہ جو روایت ہے تو یہ ام المومنین عائشہ سے ذکر کی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اصل سند میں انس کے علاوہ یہ حدیث عائشہ سے نقل ہے، سعد ابن ابی وقاص سے نقل ہے، یہ ابی برزہ الاسلمی سے نقل ہے، علی ابن ابی طالب سے نقل ہے، سعید ابن یربوع سے نقل ہے، اور صاحب ابن یزید، یہ تمام صحابہ ہیں، ان سے یہ روایت یہ نقل ہے. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی وہ دیگر صحابہ وہ تو چھوڑ دیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت زہری نے نقل کی ہے، اور زہری کے علاوہ یزید الرقاشی نے نقل کی ہے. لیکن پھر نکت میں ابن حجر نے کہا ہے یزید الرقاشی کے علاوہ، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس سند کے علاوہ دیگر تمام سندوں میں ضعف ہے، کمزوری ہے. تو نکت میں ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یزید الرقاشی کی سند سے عن انس سے یہ نقل ہے، لیکن یزید ضعیف ہے، یزید الرقاشی یہ راوی یہ ضعیف ہے. کہ اب امام مالک کے علاوہ زہری سے اس روایت کو کن کن نے سنا ہے؟ تو امام مالک کے علاوہ دوسرے راوی یہ زہری کے بتیجے ہیں، جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن شہاب ابن اخی الزہری، زہری کا بتیجا، لیکن وہ بھی امام مالک کے مقابلے میں ثقہ نہیں ہے. اسی طرح ایک راوی ہے ابی اویس، وہ بھی امام مالک کے مقابلے میں یعنی ثقہ نہیں ہے. معمر ہے، اوزاعی ہے، یعنی زہری میں جو سب سے زیادہ اثبت راوی ہے تو وہ امام مالک سے زیادہ اتھینٹک راوی زہری کے باب میں امام مالک جتنا نہیں ہے. دیگر بھی ٹھیک ہے وہ ثقہ راوی ہوں گے، لیکن امام مالک جتنے اتھینٹک نہیں ہیں. معمر ہے، اوزاعی ہے، عقیل ابن خالد ہے، یونس ابن یزید ہے، محمد ابن ابی حفصہ ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، یہ تمام ثقہ راوی ہیں. لیکن اثبت الناس فی الزہری کون ہے؟ امام مالک ہے. اسی طرح اسامہ ابن یزید اللیثی ہے، ابن ابی ذئب ہے، محمد ابن اسحاق اور بحر ابن کنیز السقا ہے، صالح ابن ابی الاخضر ہے، محمد ابن ابی عبد الرحمن ابن ابی الموالی ہے، عبد الرحمن و محمد یہ ابن العزیز کے یہ بیٹے ہیں. تو تقریباً یہ کوئی 16-17 راوی یہ بنتے ہیں امام مالک سمیت. لیکن ان تمام میں زہری کی سند میں جو سب سے زیادہ اتھینٹک راوی ہے اور جس کا اکیلا ہونا بھی یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ امام مالک ہے. تو یہاں پہ اس کی جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ تفرد بھی مالک عن الزہری، تو اس کا مطلب یہ کہ زہری میں امام مالک جتنا اثبت راوی
اور امام مالک جتنا موسٹ اتھینٹک راوی اور اوثق راوی وہ امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہری کے علاوہ امام مالک کے علاوہ کسی اور نے اسے روایت نہیں کیا. تو اسے جو امام مالک کے اس کا تفرد قرار دیا جاتا ہے تو یہ ثقہ ہونے کے اعتبار سے. جی امام ترمذی نے جی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. امام ترمذی جب جامع ترمذی میں وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں ان النبی دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں لا يعرف كثير احد رواه عن الزہری غیر مالک. اب جو کوئی امام ترمذی کی اس عبارت کو سمجھتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا، یعنی ابن حجر سے پہلے امام ترمذی نے اس کی طرف وہ روایت کر دیا ہے. امام ترمذی وہ کہتے ہیں لا يعرف كثير احد رواه عن الزہری غیر مالک. اس کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ زہری کے علاوہ دیگر راویوں نے بھی مالک کے علاوہ زہری سے دیگر راویوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. لیکن لا يعرف كثير احد، لیکن امام مالک کے علاوہ کوئی بھی ان میں سے اتنا معروف نہیں ہے جتنا امام مالک زہری کی سند میں وہ معروف ہیں. اس کا مطلب وہ یہ ہے. اسی طرح ابن حبان کتاب المجروحین میں وہ کہتے ہیں لا يصح الا من روایت مالک عن الزہری، یہ روایت صحیح نہیں ہے مگر صرف مالک عن الزہری کی روایت سے یہ صحیح ہے. مطلب یہ کہ وہ بھی ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ امام مالک کی سند یہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور ان کے علاوہ جو دیگر اسانید ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں. جی اسی طرح ابن العربی نے جی انہوں نے، تو یہاں پہ ہمیں دو قسم کے محدثین کے اقوال اس مثال میں ہم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ترمذی اور ابن حبان نے بات تھوڑی سی واضح کی ہے اور دیگر ائمہ نے جیسے ابن العربی نے جو یہ کہا ہے کہ اسے صرف امام مالک کی سند سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، تو ان کی مراد صرف یہ ہے کہ امام مالک یہ سب سے زیادہ اتھینٹک سند ہے. یعنی بعض علماء نے جو صرف بعض محدثین نے جو صرف اس کی ایک سند کی طرف اشارہ کیا ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی ایک اتھینٹک سند ہے. ان کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ دیگر اسانید ہے نہیں. اور بعض علماء نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر اسانید ہیں لیکن صرف یہی ایک سند وہ ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ انہوں نے دونوں باتوں کی طرف وہ اشارہ کیا ہے. تو امید ہے کہ یہ بات یہ واضح ہوگی انشاءاللہ. تفرد به مالک عن الزہری، جی امام مالک نے زہری سے جی اس روایت میں تفرد کیا ہے. سبب التسمیہ، غریب نسبی کا سبب تسمیہ یہ کیا ہے؟ سمی هذا القسم بالغریب النسبی، غریب کی اس قسم کو غریب نسبی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نسبی نسبت سے ہے. لأن التفرد وقع فيه بالنسبة الى شخص معین، کیونکہ تفرد اس کی سند میں واقع ہوا ہے اس شخص معین کے اعتبار سے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور اس حدیث کو بیان نہیں کرنے والا، اور بھی ہے، لیکن اس سند میں اس شخص معین کی طرف یہ نسبت یہ کی جاتی ہے. حافظ ابن صلاح نے مقدمہ میں مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جو ان کی کتاب مشہور ہے، تو وہ غریب نسبی کو اس نام سے انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں غرائب الشیوخ التی تقع فی اثناء الاسانید، یعنی وہ غریب نسبی کو ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. غرائب الشیوخ التی تقع فی اثناء الاسانید، یعنی محدثین شیوخ کی وہ غرائب، شیوخ کی وہ غریب روایتیں کہ جو سند کے درمیان میں وہ واقع ہوئی ہوں. من انواع الغریب النسبی،
غریب نسبی کی انواع اور اقسام، جس میں جو ایک قسم ہے اس کی وضاحت تو ہم نے کر دی، لم یرویہ ثقۃ الا فلان، ہناک انواع من الغرابۃ او التفرد، غرابت کی کئی اقسام ہیں، او التفرد یا تفرد کی کئی اقسام ہیں، یمکن عدھا من الغریب النسبی، کہ انہیں غریب نسبی کی اقسام شمار کیا جانا یہ ممکن ہے، یعنی غریب نسبی میں کئی اقسام کو ہم اس کی اقسام یہ بنا سکتے ہیں، لأن الغرابۃ فیہا لیست مطلقۃ، کیونکہ اس میں غرابت جو ہے وہ مطلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ اگر غرابت اس میں مطلق ہوتی تو صرف ایک سند ہوتی، اس میں مطلق غرابت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوتی ہیں، ہاں ہم اس میں سے صرف ایک سند کے اعتبار سے غرابت کی نسبت وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس ایک سند کے علاوہ دیگر اسانید ہوتی نہیں ہیں۔ لأن الغرابۃ فیہا لیست مطلقۃ، کیونکہ اس میں غرابت وہ مطلق نہیں ہوتی، غریب مطلق میں صرف ایک سند ہوتی، اس ایک سند کے علاوہ دیگر اسانید ہوتی ہی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اسے غریب مطلق کہہ دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الْغَرَابَةُ فِيهَا، غریب نسبی میں جو غرابت ہوتی ہے تو وہ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وہ ایک خاص چیز کی نسبت سے ہم اس کی طرف غریب ہونے کی نسبت وہ کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ هِيَ، اور وہ اقسام یہ ہیں، تفرد ثقۃ بروایت الحدیث، کسی حدیث کی روایت میں ایک ثقہ راوی کا تفرد، جیسے ہم نے اس کی مثال جو ہے یہ اوپر یہ ذکر کی، کقولہم، محدثین جب یہ قول کرتے ہیں لم یروہ ثقۃ الا فلان، جیسے مثلا اگر آپ کے سامنے کہیں حدیث کی کتابوں میں یا محدثین کی اصطلاحات میں یہ بات آ جائے کہ لم یروی ھذا الحدیث الا لم یروی ھذا الحدیث ثقۃ الا فلان، یا لم یروی ثقۃ الا مالک، یا لم یروی ثقۃ الا مالک کے علاوہ کوئی اور محدث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی دیگر اسانید ہوں گی، لیکن جو ثقہ سند ہے وہ صرف یہی ایک سند ہے، جو اتھینٹک سند ہے وہ صرف یہی ایک سند ہے، اس کا مطلب وہ یہ ہوگا۔ اور اس جملے کی مثال یہی تفرد بھی مالک عن الزہری۔ دوسری قسم غریب نسبی کی وہ یہ ہے تفرد راو معین عن راو معین، جس میں ایک معین راوی ایک معین شیخ سے، عن راو معین سے مراد معین شیخ ہے، کہ جس میں ایک معین تلمیذ، ایک معین شاگرد، وہ ایک معین شیخ سے، یعنی باقاعدہ ایک معلوم شیخ ہے، صرف اس سے تفرد کر رہا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین اسے کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ کقولہم، جیسے محدثین جب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تفرد بی فلان، تو یہاں پہ کسی راوی کا نام انہوں نے لیا ہوگا، تفرد بی فلان، جیسے آگے میں مثال ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے تو مثال ذکر نہیں کی لیکن اس کی مثال بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، تفرد بی فلان عن فلان، کہ فلاں نے فلاں شیخ سے اس روایت میں تفرد کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، کہ اگرچہ وہ روایت، اگرچہ وہ حدیث روایت کی گئی ہو دیگر اسانید سے، عن غیرہ، دیگر شیوخ سے، عن غیرہ یعنی دیگر شیوخ سے، کیا مطلب؟ اس کی مثال یہ ہم نے پہلے بھی جب میں آپ لوگوں کو مشہور کی بحث وہ پڑھا رہا تھا تو مشہور میں نے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اس کے علاوہ میں نے دیگر مثالیں بھی مشہور کی دی تھیں، تو اسی میں ایک مثال، ایک سند وہ غریب نسبی کی مثال بھی ہے۔ جیسے مثلا یہ ایک مثال اس کی میں نے یہ ذکر کی تھی کہ المؤمن یاکل فی معاء واحد، مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی وہ جلد سیر ہو جاتا ہے،
वलकाफिर याकुलु फी सबअति अमआइन, और काफिर जो है वो 7 आंतों से खाता है, यानी काफिर का पेट वो जल्दी नहीं भरता। इस हदीस की क्या तशरीह है वो किसी और मौके पे कर लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये हदीस मसलन अगर कोई लिखना चाहता है तो वो इस अंदाज में लिख ले, ऊपर मसलन हदीस लिख ले और नीचे 4 सहाबा के नाम लिख ले। मसलन एक नाम या एक एरो जो है वो बना ले, एक तीर, एक सहाबी का नाम अब्दुल्लाह इब्न आमर इब्न अल-आस, दूसरा एरो जो है लाइन बना ले और दूसरा नाम अबू हुरैरा, तीसरा नाम जो है वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला, तीसरा सहाबी, और चौथा सहाबी वो अबू मूसा अल अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अभी ये 4 सहाबा हैं। ये असले सनद में ये रिवायत ये गरीब नहीं है, बल्कि इसे 4 सहाबा ने रिवायत किया है जी। अब अब्दुल्ला इब्न आमर के नीचे इनसे किन्होंने रिवायत किया है, तो एक और लाइन जो है वो खींच लें, नीचे लिख लें जमाअतुन जी। अबू हुरैरा के नीचे लकीर वो लगा लें और उसके नीचे लिख लें जमाअतुन। जाबिर इब्न अब्दुल्ला के नीचे एक एरो, एक तीर और लिख लें जमाअतुन। अबू मूसा अशअरी के नीचे लिख लें अबू बुरदा, वहां पे जमाअतुन नहीं बल्कि अबू बुरदा, अबू बुरदा। क्या मतलब? 3 सहाबा के नीचे हमने जमाअत, यानी मतलब ये कि वहां पे इस एक सहाबी से मुतअद्दिद ताबीन ने इस रिवायत को बयान किया है। अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न अल-आस से भी एक जमाअत ने, यानी 1 से ज्यादा लोगों ने, अबू हुरैरा से भी 1 से ज्यादा लोगों ने, जाबिर इब्न अब्दुल्ला से भी 1 से ज्यादा लोगों ने, सिवाय अबू मूसा अशअरी की रिवायत के कि यहां पे सिर्फ उनसे एक ताबी से हमें ये रिवायत मिलती है। और वो कौन से ताबी है? अबू बुरदा रजी अल्लाहु अन, और ये उनके बेटे हैं अबू मूसा अल अशअरी के। सिर्फ ये, अगर मसलन ये गराबत सिर्फ अबू बुरदा तक होती और अबू बुरदा से आगे इस रिवायत से फिर कई लोगों ने उसे रिवायत किया होता तो तब भी हम इसे गरीब निस्बी ही कहते। लेकिन ये गराबत अबू बुरदा से आगे भी मुंतकिल होती जाती है। अबू बुरदा से सिर्फ इसको अगले तबके में रिवायत करने वाला वो बुरैद इब्न अब्दुल्ला है। अब चाहिए यह था कि बुरैद इब्न अब्दुल्ला से ये रिवायत ये आगे फैल जाती, लेकिन अजीब बात यह है कि बुरैद इब्न अब्दुल्ला पे ये गराबत ये वहां पे भी रुकती नहीं है, बल्कि बुरैद इब्न अब्दुल्ला से आगे कि अबू उसामा हम्माद इब्न उसामा, उन तक ये गराबत चली जाती है। और फिर आगे कि उनसे अबू कुरैब मोहम्मद इब्न आला, अबू कुरैब मोहम्मद इब्न आला, और फिर अबू कुरैब से ये रिवायत ये तो निहायत फैल चुकी है। अब अबू कुरैब से आगे ये रिवायत ये जमाअत ने रिवायत की है, यानी ये गराबत कहां तक चली जाती है। लेकिन खैर अबू कुरैब में भी मैं ये बात कर देता हूं। इमाम तिरमिजी कहते हैं, वो अपनी जामे तिरमिजी के आखिर में जो उन्होंने इलल सगीर वो लगाई है, तो इलल सगीर में इमाम तिरमिजी वो कहते हैं कि मैंने इमाम बुखारी अपने उस्ताद से कहा कि इस हदीस के बारे में आप क्या कहते हैं? तो इमाम बुखारी ने कहा कि इसमें अबू कुरैब जो है उसका तफर्रुद है और वो आगे चला जाता है। तो इमाम तिरमिजी ने कहा कि नहीं, बल्कि ये हमें ये हदीस अबू कुरैब के अलावा दीगर रावियों ने भी इसे हमें रिवायत किया है। तो फिर इमाम तिरमिजी ने अबू कुरैब के अलावा जो दीगर मुहद्दिसीन हैं उनके नाम भी लिए हैं, यानी अबू कुरैब इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं, ठीक है। लेकिन इमाम बुखारी को वो दीगर रावियों के नाम वो मालूम नहीं थे, तो वहां पे आता है कि फतअज्जब, इमाम बुखारी जो है वो निहायत हैरान हुए। मतलब ये कि ये तफर्रुद अगर अबू कुरैब से ऊपर हम देखें तो ये तफर्रुद अबू उसामा हम्माद इब्न उसामा तक वो चला आता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम ये कहते हैं कि इसमें ये तफर्रुद जो है
تو یہ اسی لیے اس کے لیے محدثین کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ غریب من حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. اب یہ حدیث یہ غریب ہے ابو موسیٰ الاشعری سے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث کی صرف ایک سند ہوگی، اس کی ایک سند نہیں، اس کے علاوہ دیگر اسانید بھی ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ ہم نے دیگر صحابہ کے نام لیے اور پھر ان سے باقاعدہ ایک ایک جماعت نے روایت کیا ہے. تو اب آ جائے دوبارہ غریب نسبی کی دوسری قسم کی طرف، تفرد راو معین عن راو معین، جس میں ایک معین راوی کی ایک دوسرے معین راوی سے تفرد ہو. کیا مطلب؟ جیسے محدثین کہتے ہیں تفرد بھی فلان عن فلان، اب اس میں تفرد کیا ہے ابو بردہ نے ابو موسیٰ الاشعری سے. بلکہ آگے اگر ہم اس تفرد کو آگے بھی بڑھائیں تو ہم کہتے ہیں کہ تفرد بھی برید ابن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری. یہاں پہ تو تفرد یہاں تک، بلکہ آگے ابو اسامہ تک چلا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا، اس جملے کا مطلب وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى، اگرچہ یہ روایت کی گئی ہو دیگر اسانید سے، عن غیرہ، کہ اس معین شیخ کے علاوہ. کہ اب اس میں معین شیخ کون ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری. ان سے ابو بردہ ان کے بیٹے وہ اکیلے ہیں، اگرچہ یہ روایت ان کے علاوہ دیگر سندوں سے اور دیگر جو اساتذہ ہیں ان سے مروی ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ 3 صحابہ اور ہیں اور ان کی آگے باقاعدہ اپنی اپنی سندیں وہ موجود ہیں. تو تفرد بھی فلان عن فلان سے کوئی یہ نہ سمجھ لے. تیسری قسم غریب نسبی کی، تفرد اہل بلد او اہل جہت، کہ اسے صرف فلاں شہر والوں کا تفرد ہے، او اہل جہت، یا فلاں سمت والے، جہت سمت کو کہتے ہیں، یعنی یہ فلاں سمت والے، اور بندہ اس سمت کا نام لے، مثلا مصر والے، مدینے والے، مکے والے، بغداد والے، کوفہ والے، بصرہ والے، کیونکہ یہ تمام علم حدیث کے مراکز تھے. تو صرف ان لوگوں نے اس روایت پر تفرد کیا ہے. کقولہم، محدثین جیسے یہ قول کرتے ہیں، تفرد بھی اہل مکہ او اہل الشام، کہ اس پر مکہ والوں نے تفرد کیا ہے، او اہل الشام، یا یہ شامیین کا تفرد ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ محدثین کہتے ہیں، جیسے امام سخاوی فتح المغیث میں وہ کہتے ہیں، تفرد بھی اہل مکہ او اہل الشام، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکہ کے جتنے راوی ہیں ان تمام کا یہ تفرد ہے، یا اہل شام میں جو تمام محدثین ہیں ان کا تفرد ہے، بلکہ اس سے مراد مکہ میں وہ ایک راوی مراد ہوتا ہے، شام والوں میں سے وہ ایک راوی مراد ہوتا ہے. یعنی محدثین نے اسے تجوزاً کہا ہے، مجازاً کہا ہے، کیونکہ اس راوی کا تعلق شام سے ہوتا ہے یا مکہ سے ہوتا ہے یا مدینہ سے ہوتا ہے. عام طور پہ محدثین جب سند کے تمام راوی شروع سے لے کر آخر تک جب تمام راوی وہ ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو محدثین کہتے ہیں کہ الرواۃ کلہم مدنیون، اس کے تمام راوی مدنی ہیں، مطلب یہ کہ مدینہ کے ہیں. اس کے تمام راوی مکیون ہیں، اس کے تمام راوی بصریون ہیں، مصریون ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ مصر والوں نے اس پر یہ تفرد کیا ہے. تو اس سے مراد حالانکہ وہ ایک ایک راوی ہوتا ہے، لیکن محدثین یہاں پہ پورے علاقے کی طرف ان کی نسبت کر دیتے ہیں. تفرد بھی اہل مکہ او اہل الشام، کہ اس پر مکہ والوں نے تفرد کیا ہے، حالانکہ وہ سند میں صرف ایک ایک راوی کا نام ہوتا ہے اور وہ صرف ایک سند مراد ہوتی ہے. او اہل الشام، یا اس پر شام والوں نے تفرد کیا ہے، حالانکہ ان میں صرف سند میں ایک ایک راوی کا نام ہوتا ہے، پورے شام کے محدثین وہ مراد نہیں ہوتے. مقصد یہ ہے. اس کی مثالیں تدریب الراوی میں ابن حجر نے دی ہیں، اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تفرد اہل بلد، تو صرف جب راوی تمام ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہوں
تو وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس پر صرف اس فلاں علاقے کے راویوں نے تفرد کیا ہے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سند میں بعض راوی جو ہیں وہ ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور سند میں آگے آدھی سند میں بعض راوی وہ دیگر علاقوں سے, یا مثلا ایک راوی جو ہے شاگرد وہ ایک علاقے کا ہوتا ہے اور استاد جو ہے وہ دوسرے علاقے کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی محدثین کہہ دیتے ہیں تفرد اہل بلد او جہت, کہ اس پر فلاں شہر کے راوی نے تفرد کیا ہے یا فلاں سمت کے راوی نے. مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ بصرہ کے فلاں راوی نے تفرد کیا ہے عن اہل بلدن, ایک دوسرے شہر والوں سے, حالانکہ وہ بھی صرف ایک استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او جہت اخرى, یا کوئی اور جہت وہ کہہ لے. جیسے مثلا محدثین کہتے ہیں تفرد بھی اہل البصرتی, کہ اس پر اہل بصرہ والوں نے تفرد کیا ہے, حالانکہ وہ بصرہ میں سے صرف ایک راوی ہوتا ہے, لیکن محدث اس ایک راوی کی وجہ سے پورے علاقے کا نام لے لیتا ہے. عن اہل المدینتی, مدینہ والوں سے, حالانکہ مدینہ والوں میں سے وہ صرف ایک شیخ کا نام لیتا ہے اس شاگرد کا. بصرہ کا اس کا شاگرد ہوتا ہے اور مدینہ کا اس کا استاد ہوتا ہے. او تفرد بی اہل الشام عن اہل الحجاز, اور یا اس پر شامی راوی نے یہ حجازی استاد سے اس روایت پر تفرد کیا ہے. تقسیم آخر لہو, غریب نسبی کی یا غریب کی دوسری تقسیم, لہو سے مراد یہاں پہ غریب ہے. قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند او المتن الى, حالانکہ اس بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے, چاہیے یہ تھا کہ یہ جو دو اقسام انہوں نے بیان کی ہیں غریب مطلق کے نیچے, کیونکہ علماء غریب متنا و اسنادا, غریب مطلق پر غریب متنا و اسنادا اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں, اور غریب نسبی پر یہ دوسری قسم جو ہے غریب اسنادا لا متنا اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہاں پہ اس چیز کو گویا کہ تھوڑا سا مشکل بنایا ہے. یہ قسم العلماء الغریبہ, علماء نے غریب کی تقسیم کی ہے من حیث غرابت السندی, سند میں غرابت کے اعتبار سے اور متن میں غرابت کے اعتبار سے, الا ان دو قسموں کی طرف. غریب متنا و اسنادا, کہ یہ حدیث غریب ہے متن اور سند دونوں کے اعتبار سے, اسی کو علماء غریب مطلق کہتے ہیں. غریب مطلق میں نے آپ کو کہا کہ جس کی صرف ایک سند ہوتی ہے, تو جب ایک سند ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ اس کا متن کیونکہ ایک ہی سند ہے تو اسنادن تو غریب ہوا, اور متن بھی اس کا غریب ہے کیونکہ صرف یہی ایک سند ہے, کوئی اور سند وہ ہمیں ملتی نہیں ہے, تو اسی لیے یہ غریب متنن و اسنادن ہے. یہ حدیث غریب ہے سند اور متن دونوں اعتبارات سے, کیونکہ سند ہی ایک ہے. وہو الحدیث الذی, اور یہ وہ حدیث ہے تفرد بروایت متنہ, کہ جس کے متن کی روایت میں ایک راوی نے تفرد کیا ہو. اب انما الاعمال بالنیات, اب صرف حضرت عمر نے اس کے متن کو روایت کی, کسی اور صحابی سے ہمیں ملتا نہیں. یا بخاری کی جو آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے وہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب اس متن کو صرف ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے, تو متن تو اس کا غریب اس لیے کہ صرف ایک صحابی نے اسے روایت کیا ہے, اور پھر آگے وہ تفرد وہ چلا جاتا ہے تابعی اگلے طبقے تک, تو یہ غریب متنن بھی ہے اور اسنادن بھی ہے کیونکہ صرف ایک ہی سند ہے. اور یہ دوسری غریب نسبی پر اطلاق علماء یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو سند کے اعتبار سے تو غریب ہو, متن کے اعتبار سے غریب نہ ہو. جیسے مثلا میں نے آپ کو جو مثال دی کہ مومن وہ ایک آنت سے کھاتا ہے, ایک انٹسٹائن سے, اور کافر جو ہے وہ 7 انٹسٹائن سے کھاتا ہے, وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو اب یہ روایت یہ متنن تو غریب نہیں ہے کیونکہ 4 صحابہ نے اسے روایت کیا ہے, ابو موسیٰ نے, ابو ہریرہ نے, جابر ابن عبداللہ نے اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے. ہاں اس کی یہ ایک سند یہ غریب ہے اور وہ ابو موسیٰ اشعری کی سند ہے.
کا حدیث، اس کی مثال وہ حدیث ہے روا متنہ جماعت من الصحابہ کہ جس کے متن کو صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہو، جیسے یہ حدیث کے 4 صحابہ نے اسے روایت کیا ہے. انفرد واحد بروایتہ، پھر ایک راوی اس کی روایت میں اکیلا ہو جائے عن صحابی آخر، ایک دوسرے صحابی سے، یعنی مطلب یہ کہ اس جماعت میں سے پھر ایک صحابی کی روایت سے ایک راوی اسے روایت کرے، تو ہم کہیں گے کہ یہ غریب من حدیث فلان الصحابی، غریب من فلان من حدیث الصحابی فلان، کہ یہ حدیث غریب ہے فلاں صحابی سے، جیسے ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے جو ہم کہتے ہیں. وفیہ یقول الترمذی، اور ترمذی میں آپ کو اس کی کافی مثالیں ملیں گی، اور اسی کے بارے میں امام ترمذی یعنی غریب نسبی کی اسی قسم کے بارے میں امام ترمذی ان الفاظ سے ان مثالوں کو ذکر کرتے ہیں، غریب من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث غریب ہے اس سند سے. جیسے مثلا ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے تو امام ترمذی نے وہاں پہ لکھا ہے غریب من حدیث ابی موسیٰ، کہ یہ حدیث غریب ہے ابو موسیٰ کی اس سند سے، ابو موسیٰ کی یہ حدیث یہ غریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابو موسیٰ کے علاوہ دیگر صحابہ نے تو اسے روایت کیا ہے، لیکن ابو موسیٰ کی اشعری یہ سند غریب ہے، یہ غریب ہے. تو ہم صرف اس اسپیسیفک سند کو لے کر ہی اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، صرف ابو موسیٰ کی طرف ہم اس کی نسبت کرتے ہیں. وجہ یہ ہے یعنی یہاں پہ صرف یہ اکیلی سند ابو موسیٰ کے اعتبار سے ہم اسے غریب کہتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث وہ دیگر اسانید سے وہ مروی ہوتی ہے. من مضان الغریب، مضان یہاں پہ یہ لفظ اس کتاب میں بار بار آئے گا. مضان مظنہ کی جمع ہے، اور مظنہ یہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو غریب کی، جب آپ کسی چیز کی اکثر مثالیں کہیں پہ پائیں، کس کتاب میں اس غریب کی آپ اکثر مثالیں پائیں گے؟ تو من مضان الغریب، غریب کی اکثر مثالیں کن کتابوں میں بندہ دیکھ سکتا ہے؟ من مکان، یہاں پہ انہوں نے مضان کی تعریف کی ہے، من مکان وجود امثلۃ کثیرۃ لہ، کہ جہاں پہ اس کی کثرت سے مثالیں جو ہیں جس جگہ پہ یہ پائی جائیں. تو وہ مسند البزار ہے، بڑی بہترین کتاب ہے مسند البزار. المعجم الاوسط ہے طبرانی کی، اور اسی طرح اس باب میں جو زیادہ مشہور تصانیف ہیں اشہر المصنفات فیہ، تو وہ غرائب مالک، امام مالک کے غرائب کیا ہیں؟ امام دارقطنی نے یہ کتاب لکھی ہے المتوفی 385 ہجری. الافراد یہ بھی دارقطنی کی ہے، بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے محدث. اور اسی طرح تیسری کتاب ہے ابو داؤد سجستانی کی، سنن ابی داؤد کے جو مصنف ہیں، السنن التی تفرد بکل سنت منہا اہل بلدت، کہ وہ سنن وہ احادیث کہ جس کی سنت میں سے ہر ایک سنت پر ایک مخصوص شہر والوں نے تفرد کیا ہو، تو یہ ابو داؤد سجستانی نے یہ کتاب یہ لکھی ہے. تو غریب نسبی پر ہم نے زیادہ وضاحت کی، وجہ یہ ہے کہ اس پر یہ وضاحت یہ ضروری تھی تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں یہ سمجھ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.